آج کا درس جو ہمارا ہے وہ توبہ سے متعلق ہے اور توکل سے متعلق ہے۔ تو پہلے ہم جو یہاں پر بات کرنے والے ہیں وہ توبہ سے متعلق۔ توبہ ہے کیا؟ توبہ کہتے کسے ہیں؟ توبہ کب کیا جائے؟ توبہ کرنے والا کیا ہو جاتا ہے؟ اور توبہ کرنا کتنا ضروری کام ہے۔ تو اب توبہ کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والوں اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے ایمان والوں اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ آتا ہے کہ توبہ صادقہ جس کا اثر توبہ کرنے والے کے اعمال میں ظاہر ہو، اس کی زندگی طاعتوں اور عبادتوں سے معمور ہو جائے اور وہ گناہوں سے مجتنب یعنی بچتا رہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے اصحاب نے فرمایا کہ توبہ نصوح وہ ہے کہ توبہ کے بعد آدمی پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے، جیسا کہ نکلا ہوا دودھ پھر تھن میں واپس نہیں ہوتا ہے۔ یعنی حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر تمام اصحاب نے توبہ نصوح جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، توبوا نصوحا، تو اس سے مراد یہ بتایا کہ آدمی جب کسی گناہ سے توبہ کر لے تو اب اس گناہ کی طرف کبھی پلٹے نہ۔ جیسے تھن سے نکلا ہوا دودھ کیا دوبارہ تھن میں واپس ہو سکتا ہے؟ اب ایسے جو توبہ کرے تو ایسا توبہ کرنے والا انسان جو ہوتا ہے، یعنی جو توبہ نصوحہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، پھر دوبارہ وہ اپنے اس گناہ کی طرف پلٹ کے نہیں جاتا، تو ایسے شخص کو اللہ اتنا پسند فرماتا ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا پیارا بندہ بنا لیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ کوئی سچی توبہ کر کے تو دیکھے۔ اور آگے دیکھیے، سرکار دو جہاں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بے شک اللہ پاک توبہ کرنے والے اور آزمائش میں مبتلا مومن بندے کو پسند فرماتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی آیت پڑھ کے سنایا، حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ایک توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے اور دوسرا ایسے مومن کو جو آزمائش میں مبتلا ہو، جس پر آزمائش کی گھڑی چل رہی ہو، مطلب پریشانیوں میں ہو، غمزدہ ہو، مصیبتوں میں ہو، مگر اب ایسی پریشانیوں اور مصیبتوں کے باوجود وہ صبر کرتا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو پسند فرماتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا دو شخص کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، ایک توبہ کرنے والا اور دوسرا آزمائش میں مبتلا مومن بندے کو جو صبر کرے۔ اب توبہ کی تعریف لکھتے ہیں کہ جب بندے کو اس بات کی معرفت حاصل ہو جائے کہ گناہ کا نقصان بہت بڑا ہے، جب بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ جو گناہ ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا نقصان بہت بڑا ہے، گناہ بندے اور اس کے محبوب کے درمیان رکاوٹ ہے، یعنی جب یہ جان جائے کہ یہ جو گناہ ہے یہ ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان بہت بڑی رکاوٹ ہے، تو وہ اس گناہ کے ارتکاب پر ندامت اختیار کرتا ہے، یعنی اس گناہ سے بچنے پر ندامت یعنی شرمندگی اختیار کرتا ہے، اور اس بات کا قصد یعنی پکا ارادہ کرتا ہے کہ میں گناہ کو چھوڑ دوں گا، آئندہ
کوئی گناہ نہ کروں گا، اور جو پہلے کیے ان کی وجہ سے میرے اعمال میں جو کمی واقع ہوئی ہے اسے پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو بندے کی اس مجموعی کیفیت کو توبہ کہتے ہیں۔ یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جب انسان کو پتہ چل جائے کہ جو ہم یہ گناہ کر رہے ہیں اس سے ہمیں معرفت یعنی اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا، جب بندے کو پتہ چل جائے کہ اس گناہ کی وجہ سے ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان بڑی دوریاں اور بہت رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو جب انسان گناہوں کے نقصانات کو جان جائے اور اس کے بعد میں اس پر پچھتاوا یعنی گناہوں پر پچھتاوا ہو، اور اس کے بعد میں اس کے ساتھ ساتھ میں وہ پکا ارادہ کرے کہ اب گناہوں کو چھوڑ دوں گا، آئندہ ایسے گناہ نہیں کروں گا، اور ان گناہوں کی وجہ سے جو ہم نے کیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے اعمال میں کمی آئی ہے ان اعمال کو دوبارہ صحیح کرنے کی کوشش کروں گا، تو ایسی کیفیت کو توبہ کہتے ہیں۔ علم، ندامت اور ارادے، ان تینوں کے مجموعے کا نام توبہ ہے، لیکن کبھی کبھی ان تینوں میں سے ہر ایک پر بھی توبہ کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنا سب سوچے بھی نہ، صرف انسان کے اندر احساس پیدا ہو جائے، احساس ندامت، شرمندگی ہو جائے، احساس کی وجہ سے اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، یا اللہ میں نے یہ کیا کیا، اتنا بڑا میں گناہ کر بیٹھا، اس کی تو معافی نہیں ہے، اس سے تو میرا رب ناراض ہو گیا۔ یعنی جب اس کے اندر احساس گناہ پیدا ہو جائے تو جیسے یہ احساس گناہ پیدا ہوا، اب یہی احساس جب انسان کے اندر پیدا ہو جائے اور اپنے رب کی طرف لو لگائے، اپنے رب سے معافی تلافی کی امید جتائے، تو اب اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی توبہ قبول بھی فرماتا ہے، اور ایسے بندے کو اپنا محبوب، اپنا سچا، اپنا پیارا، اپنا اچھا بندہ بنا لیا کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے انسان کوئی توبہ کر کے تو دیکھے، توبہ کرے تو۔ اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان جن کا یہ مہینہ چل رہا ہے، آج سفر یعنی ماہ سفر کی آج 19 تاریخ ہے، 20ویں تاریخ لگ گئی، تو یہ حضور اعلیٰ حضرت کا مہینہ چل رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سچی توبہ اللہ پاک نے وہ نفیس شے بنائی ہے، یعنی سچی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ بہترین پاک و صاف شے بنائی ہے کہ ہر گناہ کے ازالے کو کافی و وافی ہے۔ یعنی آپ فرما رہے ہیں جو انسان سچی توبہ کرے تو اس سچی توبہ کرنے کی وجہ سے گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کیسا ہی گناہ کیوں نہ ہو، اگر کوئی صرف سچی توبہ کر لے تو یہ سچی توبہ جو ایک بار کی احساس ندامت ہے، یہ بڑے سے بڑے گناہ کو مٹا دینے کے لیے کافی اور وافی ہے۔ آگے لکھتے ہیں، کوئی گناہ ایسا نہیں کہ سچی توبہ کے بعد باقی رہے، یہاں تک کہ شرک اور کفر۔ آپ سوچئے، کوئی گناہ ایسا نہیں جو توبہ کرنے کے بعد باقی رہے، یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ شرک کر بیٹھے، کفر میں مبتلا ہو جائے، اور اس کے باوجود اگر وہ سچی توبہ کرے، پلٹ آئے اپنے رب کے حضور، تو اب شرک جو ہے یہ ایک سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ سب سے جتنے گناہ کبیرہ ہیں، تمام گناہ کبائر میں سب سے بڑا کوئی گناہ ہے تو وہ شرک ہے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو اب اگر کوئی سچی توبہ کر لے تو اب اس سچی توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنے بڑے گناہ کبیرہ کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو پتہ چلا گناہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، گنہگار انسان کتنا ہی بڑا کیسا ہی کیوں نہ بدکار ہو، اگر وہ سچی توبہ کر لے تو صرف اس کی ایک سچی توبہ اور ایک قطرہ آنسو جو اس کی آنکھوں سے ٹپکا، اللہ کو اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے کہ اپنے اس بندے کو معاف فرماتا ہے اور اس کے پیچھے کی غلطیوں کو بھول جاتا ہے۔
اس کے پیچھے کی غلطیاں، جو اس نے گناہ کی، جو کمیاں کی ہیں، جو نافرمانیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو درگزر فرما دیا کرتا ہے۔ بتاؤ ذرا، اللہ سے بڑا کوئی مہربان ہے؟ اللہ سے بڑا کوئی پیار کرنے والا ہے؟ آج دنیا کا اصول ہے، اگر ہم کسی کی نافرمانی کریں، چاہے اپنا بھائی کیوں نہ ہو، چاہے اپنا دوست کیوں نہ ہو، چاہے اپنے گھر والا ہی کیوں نہ ہو، چاہے اپنی بیوی ہی کیوں نہ ہو، اگر انسان کسی کی نافرمانی کرے، اگر کسی کو تکلیف پر تکلیف پہنچاتا رہے اور کسی کو پریشان کرے، جیسے 1 سال 2 سال 3 سال پریشان کرتے رہے، اور اس کے بعد میں اگر وہ آخر میں آ کر کے اس بندے سے معافی مانگے کہ اے فلاں تو مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے ساتھ جتنا غلط کیا میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، اب آپ بتاؤ کیا سامنے والا معاف کرے گا؟ لوگ تو اتنا ناراض ہو جاتے ہیں اور اس قدر باتیں کرتے ہیں کہ میں تجھ سے اتنا ناراض ہوں کہ اگر میں مر بھی گیا تو میرے جنازے کو ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ لوگوں کا یہ معاملہ ہے۔ اب مان لو اگر کوئی بہت بڑا دل رکھنے والا انسان ہے، بہت زیادہ اس کا دل ہے اور بہت بڑا دلدار ہے انسان، اور اگر اس نے اپنے دشمن کو معاف بھی کر دیا، یعنی ایسے شخص کو جو اس کی نافرمانی کرتا رہا، جو اس کو پریشان کرتا رہا، جو اس کی باتوں کو نہ مانتا رہا، اور آخر میں آ کر اگر معافی مانگے، اب یہ بہت بڑا اگر دلدار ہے، بہت بڑا دل رکھنے والا ہے، اگر معاف بھی کر دیا ہے تو بھی پوری زندگی اس سے اس قدر نہیں ملے گا، یعنی معاف تو کر دے گا مگر جب بھی ملاقات ہوگی پیچھے کی باتیں یاد آ جائیں گی، اور پیچھے کی باتیں یاد آنے کی وجہ سے تھوڑی سی ضرور ملاقات میں شرمندگی اور رکاوٹ پیدا ہوگی۔ ایسی بات ہے یا نہیں ہے؟ مگر اسی کے مقابل میں اپنے رب کو آپ دیکھ لو، انسان بچپن سے لے کر جوانی تک، یہاں تک کہ بڑھاپے تک، کتنا ہی بڑا نافرمان بندہ کیوں نہ ہو، چاہے کبھی نمازیں نہ پڑھی ہوں، چاہے کبھی اس نے روزے نہ رکھے ہوں، چاہے کبھی وہ ایک بار بھی اپنے رب کو پکارا نہ ہو، مگر یاد رکھو کتنا ہی بڑا نافرمان انسان، کتنا ہی بڑا گنہگار انسان، کتنا ہی بڑا بدکار انسان کیوں نہ ہو، جیسے ہی وہ توبہ کرتا ہے، جیسے ہی اس کے اندر احساس ندامت پیدا ہوتی ہے کہ میں نے یہ کیا کیا، میں اپنے رب کو بھول بیٹھا، میں اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھا، اس کی سزا تو بہت سخت ہے، جیسے اس کے اندر احساس ندامت پیدا ہوا، اب ادھر احساس پیدا ہونا تھا، ادھر آنکھوں سے ایک قطرہ پانی کا ٹپکنا تھا کہ ادھر رحمت الہی جوش میں آتی ہے، رحمت الہی جوش میں آتی ہے، اور اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں، مانا یہ گنہگار تھا، مانا اس نے نافرمانیاں کی ہیں، مگر ہے تو یہ میرا پیارا بندہ، ہے تو میرا یہ بندہ، لہٰذا اے فرشتوں اب اس کے پیچھے کے گناہ نہیں دیکھے جائیں گے، اس کے پیچھے کی نافرمانیاں نہیں دیکھی جائیں گی، بلکہ آج یہ پلٹا ہے، آج اس نے مجھے اپنا رب کہہ کے پکارا ہے، رحمان و رحیم کہہ کر پکارا ہے، لہٰذا اے فرشتوں میں اس کو معاف بھی کرتا ہوں، میں اس کی غلطیوں کو درگزر بھی کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ تم میں یہ اعلان کرتا ہوں ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ یعنی اللہ اپنے فرشتوں میں یہ اعلان کرتا ہے اے میرے فرشتوں، آج میں نے اپنے فلاں بندے کو معاف بھی کیا، اس کی نافرمانیوں کو بھی درگزر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس توبہ کی وجہ سے میں نے اسے اپنا پسندیدہ بندہ بھی بنا لیا۔ یہ اللہ کی رحمتیں، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگا کر تو دیکھے، کوئی ایسا گناہ نہیں جو توبہ سے معاف نہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے دور کا ایک واقعہ ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سوکھا پڑ گیا، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ بھوک کی وجہ سے تڑپنے لگے۔ ایک ایسا وقت آیا کہ اب بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہو سکتا تھا کہ لوگوں کی جانیں نکلنی شروع ہو جائیں۔ لوگ جب اتنے بڑے قحط میں ڈوبے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے نبی، ہم پریشان ہیں، ہم بھوکوں کی وجہ سے مر رہے ہیں، ہمارے کھیت جو تھے وہ سوکھے ہو گئے، ہمارے نلوں سے پانی نہیں جاری ہو رہا ہے، ہم سوکھے کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، کچھ کیجئے، دعا فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایسا کرو، پوری قوم کو ایک بڑے میدان میں اکٹھا کرو۔ پوری قوم کو ایک بڑے میدان میں اکٹھا کیا گیا۔ اس کے بعد
حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب کی طرف لو لگائی، اے رب ذوالجلال، اے پروردگار عالم، اے رحمان الرحیم رب، یہ تیرے بندے ہیں جو آج پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، جو آج بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں۔ اے اللہ ان پر سے قحط کو دور کر دے، اے اللہ ان پر باران رحمت فرما دے، رحمت کی بارش فرما دے۔ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے رب سے یہ استغاثہ پیش کیا، یہ عریضہ پیش کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، اے موسیٰ یقیناً میں بارش تو کر دوں گا، مگر اے موسیٰ ان تمہاری قوم کے درمیان جن کو تم لے کر کے آئے ہو، وسیلہ بنا کر کے دعا کر کے لیے جن کو تم نے اکٹھا کیا ہے، اے موسیٰ اس میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو 40 سال ہو گئے، مگر اے موسیٰ کبھی اس نے مجھے رحمان الرحیم کہہ کر نہیں پکارا، اے موسیٰ کبھی وہ میرے لیے 2 رکعت نماز بھی نہیں ادا کی، اے موسیٰ کبھی اس نے مجھے اپنا رب بھی نہیں مانا۔ لہٰذا اے موسیٰ جب تک وہ معافی نہیں مانگتا، جب تک وہ باہر نکل کر کے معافی تلافی نہیں کرتا، میں تمہاری قوم پر پانی نہیں برساؤں گا۔ جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو مخاطب کیا اور آپ نے جلال کے عالم میں کہا، کون ہے وہ شخص جو اتنا بڑا بدبخت ہے جس نے 40 سال ہو گئے مگر اپنے رب کو یاد نہیں کیا، 40 سال ہو گئے 2 رکعت نماز بھی نہیں ادا کی، 40 سال ہو گئے مگر کبھی اپنے رب کو رحمان الرحیم کہہ کر نہیں پکارا، حالانکہ اسی کا کھاتا رہا، اسی کا پیتا رہا۔ آج اللہ تعالیٰ اس سے اتنا ناراض ہوا ہے کہ پوری قوم سے بارش کو چھین لیا، پوری قوم سے اناج کو چھین لیا۔ لہٰذا جو بھی ہے وہ باہر نکل کر کے آئے اور توبہ کرے، اگر وہ باہر آئے گا تبھی بارش ہوگی۔ اس طریقے سے اعلان شروع ہو گیا، کون ہے باہر نکلے، کون ہے باہر نکلے۔ اب انہی لوگوں کے درمیان وہ شخص جس نے 40 سال ہو گئے کبھی اپنے رب کو یاد نہیں کیا، کبھی اپنے رب کے لیے سجدہ نہیں کیا، کبھی اپنے رب کو پکارا نہیں۔ سوچو کتنا بڑا گنہگار ہوگا، کتنا بڑا بدکار ہوگا جو 40 سال کا عرصہ گزر گیا مگر اپنے رب کو یاد نہیں کیا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ آج تو پول کھل جائے گی، آج تو لوگوں کے سامنے میں آ جاؤں گا، کیا میرا چہرہ رہے گا، لوگ مجھ پر کس طریقے کی ندامت اور کس طریقے کے طعنہ دیں گے، آج تو میرا راز کھل جائے گا، یہ سوچ کر کے چادر میں منہ چھپایا ہے اور آنکھوں سے آنسو گرے۔ اے رب ذوالجلال، اے پروردگار عالم، مانا میں گنہگار ہوں، مانا میں بدکار ہوں، مانا میں نے 40 سال تک تیری نافرمانی کی ہے، مگر اے رب جہاں تو نے 40 سال تک میرے پردے کو کسی کے سامنے اوپن نہیں کیا ہے، اے میرے رب جہاں تو نے 40 سال تک میرے اتنے بڑے جرم کو، میں نے اتنے بڑے گناہ کو لوگوں کے سامنے نہیں لایا، اے پروردگار آج تو مجھے ان لوگوں کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لے۔ اے رب ذوالجلال جہاں تو نے اب تک میرے گناہوں پر پردہ پوشی کر رکھی ہے، اے اللہ آج بھی گناہوں پر پردہ پوشی فرما، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اور جیسے ادھر یہ انسان جو اتنا بڑا گنہگار تھا، اتنا بڑا بدکار تھا، صرف ندامت کے آنسو ٹپکے کہ آج تو راز فاش ہو جائے گا، آج تو میں لوگوں کے سامنے آ جاؤں گا، اور وہ کہتا ہے رب مجھے بچا لے لوگوں کے سامنے رسوا ہونے سے۔ جیسے اس نے اپنے رب کو پکارا، جیسے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا، فوراً اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا اور اللہ تعالیٰ نے ایسی بارش کا نزول فرمایا کہ بارش میں لوگ بھیگنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، پھر التجا کرتے ہیں، اے رب ذوالجلال معاملہ تو سمجھ میں نہیں آیا، ابھی وہ نافرمان بندہ سامنے آیا بھی نہیں، ابھی اس نے توبہ تو کیا بھی نہیں اور بارش شروع ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا، اے موسیٰ تم شاید جانتے نہیں، جب تم نے اعلان کرنا شروع کیا تو وہ بندہ جو میرا نافرمان تھا، جس نے 40 سال تک کبھی مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر نہیں پکارا، مگر آج جب تم نے اسے طلب کرنا شروع کیا، کون ہے باہر نکلے، اس نے مجھے پکارا اور مجھ سے کہا، اے رب جہاں تو نے 40 سال تک لوگوں کے سامنے میرے گناہوں کو عیاں نہیں ہونے دیا، آج بھی میری پردہ پوشی فرما، آج بھی مجھے رسوا ہونے سے بچا لے۔ اے موسیٰ میں اپنے بندے جس کے گناہوں کو 40 سال تک چھپا کر رکھا، آج جب وہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے اور آج جب وہ میری طرف لو لگائے ہے،
تو کیسے میری غیرت کو گوارا کہ میں اس کو لوگوں کے سامنے رسوا کروں۔ لہٰذا اے موسیٰ، جیسے اس بندے نے مجھے رحمان الرحیم کہہ کر پکارا اور مجھ سے معافی مانگی، پھر تو میری رحمت کو گوارا نہیں کہ میں اسے معاف نہ کروں۔ لہٰذا اے موسیٰ، میں نے اس بندے کو معاف کر دیا اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنا پیارا بندہ بنا لیا۔ تو آپ اندازہ کریں، اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے گنہگاروں کو بھی صرف ایک بار رحمان اور رحیم کہہ کر اگر کوئی پکار لے، اگر ندامت کے آنسو گر جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کتنا بڑا گنہگار ہے، کتنا بڑا بدکار ہے، اس نے تو بہت نافرمانیاں کی۔ اللہ ان سارے معاملات کو ایک پل میں بھلا کر کے اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کر کے اس کو اپنے گلے سے لگا لیتا ہے، اس کو اپنا پیارا بندہ بنا لیتا ہے، اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ تو یہ ہے توبہ کرنے کا فائدہ، یہ ہے توبہ کرنے کا نتیجہ۔ انسان توبہ تو کرے۔ ایک حدیث پاک میں ملتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان سچی توبہ کر لے، پھر گناہوں کی طرف پلٹے نہ۔ کون سی توبہ؟ جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، جو توبہ نصوحا کر لے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اب توبہ نصوحا کرنے کے بعد اگر وہ انسان پتھر کو بھی ہاتھ لگا دے یہ سوچ کر کہ یہ سونا ہے، تو اللہ اس کو سونے میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ یہ معیار ہے، کوئی سچی توبہ تو کرے۔ آج ہم گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ توبہ کرنا تو الگ بات، ہمارے اندر احساس گناہ بھی نہیں کہ ہم نے کیا کیا۔ اور آگے دیکھتے ہیں، امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ سچی توبہ اللہ پاک نے وہ نفیس شے بنائی ہے کہ ہر گناہ کے ازالے کو کافی اور وافی ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں کہ سچی توبہ کے بعد باقی رہے، یہاں تک کہ شرک اور کفر سچی توبہ کے یہ معنی ہیں کہ گناہ پر اس لیے کہ وہ اس کے رب کی نافرمانی تھی، نادم و پریشان ہو کر فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کبھی اس گناہ کے پاس نہ جانے کا سچے دل سے پورا عزم کرے۔ جو چارہ کار اس کی تلافی کا اپنے ہاتھ میں ہو بجا لائے۔ مثلاً نماز نہیں پڑھتا تھا، اب توبہ کر لے تو نمازوں کی پابندی شروع کر دے۔ روزے کا اگر تارک تھا تو روزہ رکھنا شروع کر دے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ہیں۔ اب گناہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، کہتے ہیں چاہے چوری کا گناہ ہو، چاہے رشوت کا ہو، چاہے سود کا، جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، اگر انسان صرف سچی توبہ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ آپ کی نظر میں کون سا گناہ بڑا گناہ ہوگا؟ درس عبرت کے لیے گناہوں سے جس نے توبہ کیا اور اس کے بعد میں صرف ایک سچی توبہ کے بعد وہ انسان کیا سے کیا ہو گیا، ایسے ایک نہیں بڑے سارے واقعات ملتے ہیں، بہت سارے واقعات کتابوں میں درج ہیں۔ جیسے ایک نام میں آپ کو بتاؤں آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے کہ اگر انسان توبہ کر لے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا پیارا بندہ ہو جاتا ہے۔ ایک نام ہے حضرت خواجہ فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بغداد کے رہنے والے تھے، حضرت خواجہ فضیل بن عیاض۔ کیا آپ سب کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا تو کنٹینیو رکھیں۔ شکریہ، اگر آپ کا ذہن حاضر ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ سنیے، دھیان سے سنیے۔ اللہ پاک اس درس کے صدقے میں ہم کو اور آپ سب کو اپنی گناہوں سے سچی توبہ کر کے اپنے رب کا فرما بردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرما دے، اپنا فرما بردار بندہ بنا لے۔ درس کا مقصد یہی ہے۔ حضرت خواجہ فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بغداد کے رہنے والے تھے اور یہ بہت بڑے ڈاکو تھے۔ کیا تھے؟ چورنے، ڈاکو، رہزن، یعنی راستے چلنے والوں کو لوٹ لیا کرتے تھے
اور ان کے ڈکیتی کا اتنا شور اور شرابہ تھا کہ پورے ایریا میں لوگ ان سے خوف کھایا کرتے تھے۔ جب لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ فضیل کا قافلہ جو ہے فلاں راستے پر ٹھہرا ہوا ہے یا فلاں جنگل میں ٹھہرا ہوا ہے، تو لوگ وہ راستہ بدل دیا کرتے تھے۔ بہت بڑے ڈاکو تھے، بہت بڑے رہزن تھے فضیل۔ ایک بار ایسا ہوا کہ یہ ایک راستے پر گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے چوری کے لیے، اور ایک قافلہ جو اس راستے سے گزرنے والا تھا، رات قریب ہونے والے تھی، کسی نے بتایا کہ جس راستے پہ تم جا رہے ہو اس راستے پر تو فضیل کا ڈیرا ہے، اور ان کا عالم یہ ہے کہ وہ کسی کو چھوڑتے نہیں، وہ سب کو لوٹ لیا کرتے ہیں، چاہے غریب ہو امیر ہو چاہے جیسا ہو، ان کا کام یہی ہے، لوگ ان سے خوف کھاتے ہیں، لہٰذا تم لوگ ایسا کرو اپنا راستہ بدل دو۔ تو ان تمام لوگوں کے درمیان ایک قاری قرآن تھے، یعنی قرآن پاک کی پڑھنے والے، انہوں نے کہا ایسا ہے، ہم راستہ نہیں بدلیں گے، ہم اسی راستے سے جائیں گے۔ میں نے سنا ہے فضیل ہے تو ڈاکو، فضیل ہے تو رہزن، فضیل ہے تو بہت بڑا گنہگار کہ وہ لوگوں کو معاف نہیں کرتا ہے، لوگوں کے مال چھین لیتا ہے، لوگوں کے تجارت کے سامان چھین لیتا ہے، لوگ اس سے خوف کھاتے ہیں۔ مگر میں نے یہ بھی سنا ہے کہ فضیل قرآن پڑھنے والا انسان ہے، فضیل قرآن بہت اچھے انداز میں پڑھتا ہے۔ تو جو قاری قرآن تھے انہوں نے کہا ایسا ہے، چلیے اگر وہ قرآن پڑھنے والا ہے تو اللہ نے چاہا تو پھر ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اب جب یہ قافلہ فضیل بن عیاض کے قریب سے قریب تر ہونے لگا تو اب یہ جو قاری صاحب تھے انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اچھا، یہاں پہ دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ قرآن پاک میں اللہ نے کیا تاثیر رکھی ہے، قرآن پاک میں اللہ نے تاثیر کیا رکھی ہے۔ اب یہ جو قاری صاحب تھے انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، بہترین انداز میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور جیسے یہ قافلہ ان رہزن اور ڈاکوؤں کے پاس پہنچا اور ڈاکوؤں نے جیسے لوٹنا شروع کیا کہ ادھر سے قاری صاحب قرآن پڑھ رہے تھے، فضیل بن عیاض کے کان میں قرآن کی آواز کیا پڑھنا تھا۔ فضیل نے کہا اے میرے ساتھیوں رک جاؤ، ابھی ان کے مال کو نہیں چھینا جائے گا، ابھی ان کے مال کو لیا نہیں جائے گا، اے میرے ساتھیوں رکو، دیکھیے ان میں کون ہے جو اتنے بہترین انداز میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض نے کہا جاؤ اور اس شخص کو پکڑ کر میرے پاس لے کر کے آؤ۔ وہ قاری قرآن پڑھتے آئے، اور آنے کے بعد میں فضیل بن عیاض کے سامنے بیٹھ گئے۔ اب حضرت فضیل بن عیاض ہیں، بیٹھے ہیں اور قرآن سن رہے ہیں، قاری صاحب قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے یہ قرآن پڑھ رہے ہیں ویسے ویسے یہ قرآن سن رہے ہیں، اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں۔ اور جب قاری قرآن نے یہ آیت کریمہ پڑھی یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، فضیل جو وقت کے اتنے بڑے ڈاکو تھے، ان کے آنکھوں سے ایک لڑی جاری ہوئی اور ان کے منہ سے ایک چیخ نکلی، اور آپ نے فرمایا اے قاری قرآن، جیسا کہ تو نے تلاوت کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرما دے گا، جبکہ میں بچپن سے لے کر کے اب تک پتہ نہیں کتنے لوگوں کا سامان میں نے چرایا ہے، لوگوں کا مال چھینا ہے، لوگوں کا مال ہڑپا ہے، کیا اللہ مجھے بھی معاف فرما دے گا؟ کیا اللہ مجھے بھی بخش دے گا؟ قاری قرآن نے کہا کیوں نہیں، اگر تم سچی توبہ کرو تو اللہ تمہیں بھی معاف فرما دے گا۔ پھر حضرت فضیل بن عیاض ہیں جو ڈاکو تھے، انہوں نے فوراً کہا اے قاری قرآن تو مجھے توبہ کرا، تو مجھے سچی توبہ کرا۔ اب قاری قرآن نے توبہ کرایا، کلمہ پڑھایا، اب کلمہ پڑھے، توبہ کیے، اور ڈاکو سے یعنی جو ان کا کام تھا لوگوں کے مال کو چھیننا، لوگوں کے مال کو ہڑپنا، اس سے پرہیز۔ اب اس کے بعد میں فضیل بن عیاض کا عالم یہ ہو گیا، یہ روتے رہتے تھے، اپنے دوستوں سے کنارہ کش ہو گئے، جنگل میں چلے گئے، بس یہی سوچ کر روتے میں نے کتنا بڑا گناہ کر دیا، میں بتاؤ بچپن سے لے کے اب تک بہت سارے لوگوں کا مال چھینا، یتیموں کا مال ہم نے چھینا، بیواؤں کا مال ہم نے چھینا۔ اب یہ سوچ سوچ کر کے روتے جب ایک عرصہ گزر گیا، فضیل بن عیاض کے دل کے اندر یہ بات آئی ایسا کرتے ہیں جن جن لوگوں کا ہم نے مال چھینا ہے، مال ہڑپا ہے،
ان کے پاس چلتے ہیں، ان کو ان کا مال واپس کرتے ہیں اور ان سے معافی مانگتے ہیں، ان سے معافی مانگتے ہیں۔ اس لیے حقوق العباد کا مسئلہ الگ ہے۔ حقوق العباد کا مسئلہ یہ ہے کہ بندوں سے معافی مانگنا پڑے گا۔ اب چونکہ بندوں کے مال کو یہ چھینے تھے، ان کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی۔ فضیل بن عیاض ہیں، یاد کر کے جن کا مال چھینا تھا ان کے پاس پہنچتے، ان کے مال واپس کرتے اور ان سے معافی مانگتے۔ اس طریقے سے ان کا یہ کام کہہ لیجیے ہو گیا۔ روزانہ لوگوں کے پاس جاتے اور مال واپس کرتے اور معافی مانگتے، حتیٰ کہ ایک یہودی کا ہی مال یہ چھینے ہوئے تھے، اس کے پاس پہنچے اور کہا اے یہودی، یہ تیرا مال ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اب میں نے چوری چھوڑ دی ہے، میں چوری کرنا بند کر دیا ہوں، لہٰذا اے یہودی، یہ تیرا مال تجھے میں واپس کرنے آیا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے۔ ایک منٹ ذرا آپ لوگ رک جائیے، کیا ہے نا کہ میں ڈسکنیکٹ ہو گیا ہوں۔ ہلو۔ حضرت خواجہ فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس یہودی کے پاس پہنچے، یہودی نے دیکھا، اب یہودی پہلے یہ پڑھ چکا تھا کہ مسلمانوں کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو سچی توبہ کر لے، اگر وہ کنکر پتھر کو بھی ہاتھ لگا دے تو کنکر پتھر بھی سونے میں تبدیل ہو جایا کرتے ہیں۔ اس نے کہا اگر یہ واقعی میں توبہ کیا ہے تو پھر یہ پرکھنے کا مقام ہے۔ اس یہودی نے کہا فضیل، میں ایسے نہیں معاف کروں گا۔ کہا پھر کیسے معاف کرو گے؟ کہا میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ دیکھو سامنے مٹی کا ایک بہت بڑا ڈھیر لگا ہے، اس مٹی کے ڈھیر کو تم کو ہٹا کر کے فلاں جگہ پہنچانا ہے۔ فضیل نے کہا ٹھیک ہے، ہو جائے گا۔ اب حضرت فضیل بن عیاض جو تھے لگ گئے، پورا دن محنت کرتے رہے، ایک دن، دو دن، تین دن، دو تین دن لگا کر کے اس مٹی کے ڈھیر کو ختم کیے، اور پھر آئے یہودی کے پاس، اے یہودی میں نے تیرا کام کر دیا، اب تو مجھے معاف کر دے۔ یہودی نے کہا ٹھیک ہے، ابھی بھی ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا جاؤ، دیکھو میرے بستر کے نیچے اشرفیوں کی تھیلی رکھی ہے، تم اسے لے آؤ، پھر میں تم کو معاف کر دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، اس میں کیا بات ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض گئے، اس کے بستر کو اٹھایا، بستر کے نیچے سے اشرفیوں کی تھیلی لائی اور لا کر کے پیش کر دیا۔ اب وہ یہودی اس تھیلی کو کھولا، اور کھولنے کے بعد میں جیسے اس تھیلی کو پلٹا، کیا دیکھتا ہے واقعی میں اس میں اشرفیاں ہیں۔ اب جب اس نے اشرفیاں دیکھی تو کہا فضیل میں معاف بعد میں کروں گا، پہلے تو مجھے بھی کلمہ پڑھا کر کے اپنے اسلام میں داخل کر۔ حضرت فضیل بن عیاض نے ان کو کلمہ پڑھایا، اسلام میں داخل کیا۔ کہا آخر بات کیا ہے، کس وجہ سے تم نے اسلام قبول کیا؟ تو یہودی نے کہا میں نے پڑھا تھا کہ مسلمانوں کے نبی نے فرمایا ہے جو سچی توبہ کرتا ہے اگر وہ کنکر پتھر کو ہاتھ لگا دے تو اللہ تعالیٰ ان کنکر پتھر کو بھی اشرفی اور سونے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ لہٰذا اے فضیل، میں نے اپنے بستر کے نیچے اشرفیاں نہیں رکھی تھیں، سونے کی سکے نہیں رکھے تھے، میں نے تو اس تھیلے میں کنکر پتھر بھر کے رکھے تھے، اور میں چیک کر رہا تھا کہ اگر تم توبہ کیے ہو اور اگر سچی توبہ کیے ہوں گے تو تمہارے ہاتھ لگنے کی وجہ سے یہ اشرفیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ تو یہ توبہ کرنے والوں کا مقام ہوتا ہے۔ سوچو فضیل کتنے بڑے ڈاکو تھے، مگر توبہ کر لیے تو اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل بنے اور بہت بڑے محدث بنے، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ تو یہ ہے توبہ کرنے کا بیان، اگر کوئی سچی توبہ تو کرے۔ اور یہ امت محمدیہ کے لیے خاص ہے، انسان جب توبہ کر لے اللہ تب معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حدیث پاک ملتی ہے، حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جا کر میرے محبوب سے یہ عرض کرو، میرے محبوب کو یہ بتاؤ کہ اگر آپ کی امت کا کوئی شخص مرنے سے 1 سال پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو میں رب اس کے تمام گناہوں کو معاف بھی کر دوں گا اور اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ یہ جا کر میرے محبوب کو خوشخبری سنا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، آپ نے کہا اے جبریل، مجھے یہ سودا منظور نہیں۔ آپ صرف اندازہ کریں
ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم گنہگاروں سے کتنی محبت فرماتے۔ حضور نے فرمایا جبریل مجھے یہ سودا نہیں منظور ہے۔ جبریل امین نے عرض کیا مولا تیرا محبوب یہ سودا نہیں مان رہا ہے۔ کہا کیا چاہتا ہے میرا محبوب؟ کہا حضور یہ چاہتے ہیں کہ جو 1 سال کی مدت ہے یہ کم کی جائے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، میرے محبوب سے کہہ دو کہ اگر کوئی مرنے سے 1 مہینہ پہلے بھی توبہ کرتا ہے تو بھی میں رب اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ حضور نے فرمایا یہ بھی سودا نہیں منظور۔ مان لو مرنے سے 1 مہینہ پہلے اگر وہ توبہ کر لے اور توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ کر لے تو اس گناہ کی بدولت وہ تو جہنم میں جائے گا۔ تو اب حضور نے فرمایا مجھے یہ بھی سودا نہیں منظور ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اے جبریل میرے محبوب سے کہہ دو کہ اگر کوئی مرنے سے پہلے 1 ہفتہ پہلے توبہ کر لے تو بھی میں اسے معاف فرما دوں گا۔ حضور نے فرمایا یہ بھی سودا منظور نہیں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، میرے محبوب سے کہہ دو اگر کوئی مرنے سے 1 دن پہلے توبہ کر لے تو بھی میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ حضور کو مان جانا چاہیے کہ 1 دن پہلے ہی کی تو بات ہے، مگر اللہ کے رسول دیکھ رہے تھے کہ یہ میری امت ہے، یہ نافرمان بندے ہو سکتا ہے یہ پھر گناہ کر بیٹھیں اور اس گناہ کی بدولت یہ جہنم میں جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے جبریل مجھے یہ بھی نہیں سودا ہے، مدت اور مہلت اور کم کرائی جائے۔ اب اللہ نے فرمایا اے جبریل میرے محبوب کو یہ جا کر پیغام سنا دو، یہ خوشخبری سنا دو کہ اگر آپ کی امت کا کوئی انسان، آپ کا چاہنے والا، آپ کا ماننے والا اگر مرنے سے پہلے یعنی جب انسان کے گلے میں سانس اٹکتی ہے، جب نزا کا وقت آتا ہے، جب روح نکلنے کی گھڑی آتی ہے، اللہ نے فرمایا میرے محبوب سے کہہ دو اگر آپ کی امت کا کوئی شخص مرنے سے پہلے یعنی گلے میں سانس پھنسنے سے پہلے عالم غیب منکشف ہونے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو میں رب اس کے گناہوں کو معاف بھی کروں گا اور اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر دوں گا اور اس کو بخش دوں گا۔ آپ ذرا تصور کریں، ہم اور آپ سوچیں ہمارے محبوب ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم اور آپ سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ تو یہ ہے، یہ خاص ہے امت محمدیہ کے لیے، مرنے سے پہلے اگر بندہ سچی توبہ کر لے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب سے وعدہ لیا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ پر گناہ کرتے رہو۔ اس لیے موت کی گھڑی کسی کو معلوم نہیں، موت کب آئے گی اس کا کسی کو علم نہیں، لہٰذا آج کی شب کو آخری شب سمجھیے، آج کی رات کو آخری رات سمجھیے اور آج کی آج توبہ کیجیے، یا اللہ میں نے جو بھی گناہ کیے مجھے معاف فرما دے، اب آئندہ گناہوں کی طرف پلٹ کر نہیں جاؤں گا۔ سچی توبہ کر لیجیے، سچی توبہ جو کر لیتا ہے اسے اللہ اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیا کرتا ہے۔ تو کیا یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کے کہ توبہ کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے؟ جب کوئی انسان توبہ کرتا ہے، حضور نے فرمایا جب کوئی توبہ کرے، اگر کوئی نوجوان توبہ کرے، سبحان اللہ، حضور فرماتے ہیں جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے زمین سے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے درمیان ایسے خوشی کا اظہار کرتا ہے اور عرش اعظم کے جو پائے ہیں یہ خوشی کی وجہ سے جھومنے لگتے ہیں کہ آج روئے زمین پر ایک نوجوان نے توبہ کیا ہے۔ کوئی نوجوان توبہ، نوجوان کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ بہت پسند فرماتا ہے۔ اس لیے آج ہی وقت کو غنیمت سمجھیں اور اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں، اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائیں۔ اگر نماز چھوڑتے تھے تو اس سے توبہ کر کے نمازوں کے پابند بن جائیں، اگر اور بھی گناہ تھے، جھوٹ بولنے کے عادی تھے، اس سے توبہ کر کے آئندہ جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنے کے یہ وعدہ کریں، اگر اور بھی گناہ جیسے بد نظری کا گناہ، جیسے موبائل اسکرین کا گناہ، موبائل پہ خرافات دیکھنے کا گناہ، جو بھی گناہ ہے، گناہ جو ہیں اتنی بڑی نحوست ہے کہ اس سے انسان کی عمر میں برکت بھی ختم ہوتی ہے، انسان کا سکون بھی غارت ہوتا ہے، نہ اسے سکون، نہ اس کے دل کو قرار اور نہ اس کی زندگی میں خوشیاں آتی ہیں۔ کیوں؟ جب انسان گناہوں سے بچتا ہے، جب انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ خود ہی فرماتا ہے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک مہر لگا دی جاتی ہے، یعنی ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے،
اور اس کے بعد اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھبا صاف ہو جاتا ہے، یعنی اس کا دل جو ہے یہ ایک دم صاف اور ستھرا اور روشن ہو جاتا ہے۔ مگر اگر گناہ پر گناہ کرتا رہے تو اس کے دل پر کالے دھبے لگتے حضور نے فرمایا کہ وقت ایسا آتا ہے کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اور جب انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے پھر وہ حق قبول نہیں کرتا، پھر وہ سچ سننا پسند نہیں کرتا، پھر وہ نمازوں کی طرف نہیں بڑھتا، پھر وہ روزہ بھی نہیں رکھتا، یعنی پھر وہ اللہ کی نافرمانیوں میں ڈوب جاتا ہے اور ایسے دلدل میں پھنس جاتا ہے جہاں سے پلٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا وہ وقت آئے کہ تمہارا دل مردہ ہو جائے، تمہارا دل ایک کالا سیاہ کی طریقے سے ہو جائے، اس سے پہلے توبہ کر لو، اس سے پہلے توبہ کر لو، اپنا دل صاف کر لو۔ کیوں؟ اگر دل منور ہوگا، دل صاف ستھرا ہوگا تو بالکل سکون مل ہی جائے گا۔ اللہ خود ہی فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اللہ ہی کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہاں تک کا درس سمجھ میں آ گیا؟ تو اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں، اور آگے پڑھاؤں یا یہیں پر درس کو روک دیا جائے؟ اور اس توبہ کے درس کو لے کر کے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ بھی سکتے ہیں، اس پر اور ڈسکس کیا جائے، کیا چاہتے ہیں؟ اس پر، اس توبہ کے بیان پر اور چرچا کریں یا اور آگے پڑھائیں؟ آگے پڑھائیں